دریافت فرمایا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور ہم اس کا نام منصار رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی بتا دیں اور کیا یہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ سیف اللہ صاحب، منصار، میم کے نیچے زیر پڑھیں گے اور نون جو ہے وہ ساکن آئے گا، من، اور سار، یہ منصار کا جو لفظ ہے نسیہ ینسا سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بچی وہ جو بھولنے کی عادی ہو، اس کا حافظہ ٹھیک نہ ہو، اس کا حافظہ بہت کمزور ہو، جس چیز کو یاد رکھنا چاہے نہ یاد رکھ سکے، تو اس لیے شرعاً یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ بیٹی کے لیے کوئی اور نام تجویز کیجیے۔ تحریر فرمایا ہے کہ in one of your recent lectures mentioned about the wife of Hazrat Usman رضی اللہ تعالی عنہ was a Christian lady, married Christian lady with the name of Naila. My first question is that why the Sayyidina Usman radiyallahu anhu married by the lady, a Christian lady, when Muslim empire was at its peak. The second question is that did the wife, Lady Naila, embraced Islam? عبداللہ صاحب، یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خاتون سے شادی کیوں کی تھی جب کہ عربوں میں رشتے موجود تھے، اور آپ یقیناً صحیح بات کہتے ہیں کہ اس وقت خلافت جو تھی اپنے عروج پر تھی، لیکن امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کوئی بات دیکھی ہوگی، اگر ان کی اگر ان کی شادی کا پتہ چلتا کہ یہ کب ہوئی تھی تو پھر شاید کچھ اس کی کھوج ملتی، لیکن بہت تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی، اور یہ البتہ مل گیا کہ طبقات ابن سعد میں طبری نے اپنی تاریخ میں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جب یہ اہلیہ ہیں تو انہوں نے عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم، کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کب مسلمان ہوئی تھی، شادی سے پہلے یا اس کے بعد۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ جو تاریخ کو کنگال سکے ہیں وہ یہی ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی آدمی فوت شدہ روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ دونوں صورتیں ہیں، ایک تو وفات کے لیے وصیت کر جائے، اور ایک اگر وہ ادا کرے گا تو بہت اچھا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ متعدد بیانات میں سنا کہ آپ قرآن کے بعد مثنوی کو درجہ بندی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مثنوی اللہ کی کتاب کے بعد کوئی اتنی بڑی کتاب نہیں، اگر ہوتی تو اس کا تذکرہ کرتے۔ مثنوی معروم کی یہ 6-7 ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ مثنوی اگر آپ دیکھیں، اور ایسے ایسے عالی شان حکمت کے مضامین ہیں کہ ان جیسے مضامین کہیں بھی نہیں ملتے۔ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مثنوی غیر نبی کا کلام ہے اور حدیث نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو کیا بخاری اور مسلم بھی اس درجے کی نہیں ہوئی؟ اس طرح تو بھیا پھر اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب بھی نہ مانی جائے۔ بخاری مسلم جتنی بھی اعلیٰ کتابیں ہوں، ظاہر ہے کہ وہ قرآن کریم کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو اس طرح سے درجہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ اوپر پڑھ لیجئے نماز، جی نماز باہر ادا فرما لیں، اوپر تشریف لے جائیں۔ دو میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے، لوگ نماز پڑھ لیں یا میں بول لوں۔ جب کئی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بولنا جائز نہیں ہے،
لیکن ہم کیا کریں، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سوال و جواب کی، لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب یا تو وہ نماز پوری کر لیں اور وقت سارا نکل جائے، ان کے حق میں مفید اور ہمارے حق میں مضر، یا پھر ہم بول لیں، سوالات کا جواب دے لیں۔ تو اس لیے مثنوی کا اپنا مقام ہے۔ اگر یہ مان لی جائے آپ کی لاجک، تو پھر تو کوئی کتاب بھی نہیں ہونی چاہیے سوائے خدا کی کتاب کے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اپنا مقام ہے، حدیث کی کتابوں کا اپنا مقام ہے، حکمت اور فلسفے کی کتابوں کا اپنا مقام ہے، تاریخ کی کتابوں کا اپنا مقام ہے۔ اسی لیے فقہا نے درجہ بندی کی ہے کہ سب سے اچھی چیز اللہ کی کتاب ہے، پھر احادیث کی کتابیں ہیں، پھر فلاں ہیں، پھر فلاں ہیں، اس طرح وہ درجہ بندی کرتے ہیں۔ اس وقت امت میں جو حالات پیش آ رہے ہیں، اس کے پیش نظر بہت جگہوں پہ لوگ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اور قنوت نازلہ کے سلسلے میں بہت سے سوالات آ رہے ہیں۔ ہم ذرا سی تفصیل سے قنوت نازلہ کے متعلق بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اصل میں تو احادیث میں اس کا آیا ہے کہ جب امت میں غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں، مثلاً سیلاب آ جائے، مثلاً زلزلے آ جائیں، مثلاً دشمن مسلط ہو جائے، مثلاً جہاد میں شکست ہونے لگے، یا اس قسم کی جتنی بھی قدرتی آفات آتی ہیں، ان سب کے دفع کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں اپنے دشمنوں کے لیے بددعا فرماتے تھے۔ اور بددعا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ عین حالت نماز میں، تاکہ اللہ کی رحمت جلد متوجہ ہو جائے اور جو بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں یہ ٹل جائیں اور ظالموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملے۔ صحیح مسلم میں، بخاری میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے ساتھ کوئی تعلیم کے لیے بھیج دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھانے اور اسلام کی تعلیم دینے کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیے، اور جب وہ جدہ تک پہنچے تو انہوں نے دھوکے سے تمام قاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ خلافت عثمانیہ نے ان کو ڈھونڈ کے، ان کی قبروں کو ڈھونڈ کے وہاں پہ ایک چار دیواری لگوا دی تھی، اور اس زمانے میں لوگ وہاں جاتے تھے، دعا مانگتے تھے اس حساب سے کہ یہ اللہ کے رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ پھر خلافت عثمانیہ کے بعد جو انقلاب آیا، جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں جنت البقیع میں مسمار کر دی گئیں، 1923 میں یہ انقلاب آیا تھا، یعنی آج سے 100 سال پہلے تقریباً۔ تو پھر اسی میں جدہ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبور مبارکہ کو وہ بھی ایسے ہی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے اس کے ارد گرد چار دیواری پھروا دی ہے، اور جدہ میں کبھی جانا ہو تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پوچھ کے ان کی قبروں پر فاتحہ کے لیے بھی جانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں ایسے حالات ہو جائیں کہ قاتل کو پتہ نہ چلے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو پتہ نہ چلے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، تو قتل و غارت گری کا جب زمانہ آئے تو دیکھو پھر لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، اور ایسی ایسی چیزیں آئیں گی کہ تمہارے علماء کو شہید کر دیا جائے گا، اور تم میں جو علم والے تھے ان کا ہونا ختم ہو جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان حالات میں جو امت کے بدترین جاہل ہیں وہ ان کے امام بن جائیں گے، اور یہ ان جاہلوں سے شریعت کو پوچھیں گے، ضلوا و اضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے جاہل، اور ان کے پیچھے چلنے والے، ان سے سوال کرنے والے وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ اور غالباً یہ وقت اب آ چکا ہے، کیونکہ جو میڈیا عام ہوا ہے
اس میں ہر آدمی اسلام پر اپنی اپنی تحقیقات کے نام سے پیش کر رہا ہے، اگرچہ اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ الف با تا سا یہ بھی آتی ہے، قرآن کا ترجمہ اسے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اسلام جو میں پیش کر رہا ہوں یہ حقیقی اسلام ہے۔ ولیعذ باللہ پہلے تو چلو اپنے محلے مسجد میں کوئی درس دے لیا، اب ان کے دروس انٹرنیشنل لیول پر سنے جاتے ہیں اور لوگ ان سے سوال بھی کرتے ہیں، اور وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ائمہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اولیاء کرام رحمہم اللہ کی توہین کرتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہے انہیں کہ وہ دین کے ساتھ کس طرح کھیل جائے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قتل ہوئے، اور جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ نے بتایا کہ لوگ قنوت نازلہ پڑھا کریں۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک جب قنوت نازلہ شروع کر دی جائے تو 1 مہینے تک پڑھنا اس کا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بخاری وغیرہ میں لفظ آئے ہیں کہ یدعو علی احیاء العرب، آپ عربوں نے جو ظلم کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، آپ ان کے نام لے لے کے بد دعائیں فرماتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علی رعل، قبیلہ رعل کے لیے بد دعا فرماتے تھے، زکوان ایک قبیلہ تھا اس کے لیے، اور اسیہ اور بنو الاحیان، ان 4 قبیلوں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں غزوۃ الرجی و رال و زکوان و بیر معونہ ان سب کے متعلق لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے بد دعا مانگی۔ اس لیے اپنے زمانے کے ظالموں کا نام لے لے کے بد دعا مانگنا، اللہ سے درخواست کرنا کہ اللہ ان پہ لعنت بھیجے، اللہ سے درخواست کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں برباد فرمائے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ آگے آتے ہیں۔ تو اس لیے 1 مہینے تک اگر شروع کر دی جائے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں میں اس پہ فتویٰ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہمیشہ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قنوت نازلہ جابر اور ظالم قرآن کے خلاف پڑھنا صبح کی نماز میں 1 مہینے تک، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ 1 مہینے تک جو پڑھی جائے گی وہ صرف فجر کی نماز میں دوسری رکعت کا جو رکوع ہے اس سے کھڑے ہو کے بد دعائیں مانگی جائیں گی۔ دوسری رکعت پڑھ لی جائے یعنی رکوع تک، اور رکوع سے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سنتا ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو منتخب فرمایا جس کے متعلق اللہ نے خاص طور پہ کہا کہ میں لوگوں کی حمد سن رہا ہوں، تو اس حمد کے ساتھ ظالموں کے لیے بد دعا کرنا یہ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عندنا فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں یہ کیا جائے گا جب فتنے برپا ہونے لگیں، فلا باس بہ، اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے لیے ایسی ہی بد دعا کی تھی۔ تیسرا مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انفرادی نماز میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ انفرادی نماز جو ہے وہ اپنے طور پہ جو پڑھی جاتی ہے اس میں یہ نہیں ہوگا، بلکہ امام کے ساتھ جب نماز ہو تو فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں امام پڑھے گا اور اس کے مقتدی آمین بھی کہیں گے یا دعا مانگیں گے، آگے آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 نمازوں میں دعائے قنوت پڑھنی جائز،
اس دنیا میں جہاں بھی شافعی فقہ کے امام نماز پڑھاتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں پانچوں نمازوں میں، یہ ان کی بات درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں، شامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اما القنوت فی الصلوات، نمازوں میں دعائے قنوت کا پڑھنا کلھا للنوازل، مصیبتوں اور تکالیف پہ جائز ہے پانچوں نمازوں میں۔ فلم یقل بہ الا الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا مَا رُوِيَ عَنْهُ علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ وہ حدیث لائے ہیں جس میں بھی یہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عشاء، فجر، مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عشاء، مغرب، فجر چاروں نمازوں میں لعنت بھیجی ہے ظالموں پر، لیکن ہمارے نزدیک ان احادیث کو ترجیح حاصل ہے جس میں فجر کی نماز کا ذکر ہے، تو اس لیے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے امام کھڑا ہو جائے، اور قیام کی حالت میں ہی کھڑے ہی وہ پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جب اس دعا کو پڑھ چکے تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، تو اب یہ گویا اس کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، اور باقی جو نماز ہے تشہد وغیرہ وہ پوری پڑھی جائے گی۔ اس کو شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر دعائے قنوت مقتدیوں کو یاد ہو تو امام بھی آہستہ پڑھے اور مقتدی بھی آہستہ پڑھے، امام بھی آہستہ آہستہ پڑھتا رہے، اور قنوت نازلہ اگر مقتدیوں کو یاد ہے تو بھی آہستہ آہستہ پڑھیں گے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام کو قنوت نازلہ یاد ہے اور مقتدی جو ہیں انہیں یاد نہیں ہے، تو وہ اس کی ہر بد دعا پہ آمین کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ قنوت نازلہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یاد بھی نہیں ہوتی، تو امام ہر بد دعا کے بعد رکے گا اور لوگ اس پہ آمین کہیں گے۔ اس لیے قنوت نازلہ جو ہے اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا ہاتھ اٹھائے جائیں، ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں، یا ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور ناف کے نیچے باندھ دیے جائیں، ایک فتویٰ تو یہ ہے۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے، وہ فتویٰ دیتے تھے کہ ہاتھوں کو باندھنا چاہیے، یا پھر اس کے برعکس ہے شاید۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ہاتھوں دونوں کو دعا کی طرح اٹھا لینا چاہیے۔ یہ تینوں ہمارے ائمہ احناف کے قول ہیں، تینوں میں جس پہ چاہے عمل کر۔ بوادر النوادر میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے یہ تحقیق کی ہے، لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تینوں میں کسی میں بھی شامل ہو جائے، تینوں میں کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، ٹھیک، یا تو دونوں ہاتھ باندھ دیے جائیں، یا اللہ کی تعظیم میں بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس طرح کر دیا جائے، یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ہاتھ اٹھا لیے جائیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو تو 27ویں میں وتر میں حرمین شریفین میں سب لوگ قنوت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ختم قرآن میں وہ ہاتھ اٹھا کے نماز میں ہی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اسی حنفیہ میں اگر نماز میں کوئی ہاتھ اٹھا کے بد دعا کرے گا وہ بھی ٹھیک، قنوت میں۔ تو اس لیے اجازت تو تینوں میں۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی صبح کی نماز میں دوسری رکعت میں آ کر قنوت میں ملا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ رکوع کر کے کھڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کی تو دونوں رکعتیں گئیں،
یہ قنوت میں آ کے ملا ہے، تو قنوت میں اس دعا میں شامل ہوگا، سجدہ کرے گا، تشہد بیٹھ کے پڑھے گا، لیکن جب اٹھے گا تو 2 رکعتیں پوری کرے گا، کیونکہ غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ دونوں رکعتوں کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہے، اس لیے اس انسان کو اس طرح سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور قنوت نازلہ میں جیسے کہ ابھی عرض کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا واصرف عنا وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ یہ شافعی حضرات عام طور پہ پڑھتے ہیں، اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ائمہ سے دنیا میں، مالکی حضرات بھی ایسے پڑھتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی یہ الفاظ سنیں تو آپ سمجھ جائیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو کہا تھا۔ پھر آگے اس کے بعد قنوت ہی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ وثبتہم علی ملت رسولک واوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وان یوفوا بعہدک الذی عاہدتہم علیہ وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہ مسلمانوں کو اپنے اور ان کے دشمنوں پہ فتح عنایت فرما۔ الہ الحق، اے سچے مالک، سبحانک لا الہ غیرک، تو ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہم انصر عساکر المسلمین، اللہ مسلمانوں کی فوج کے مدد فرما۔ ولعن الکفرۃ والمشرکین، اور اللہ لعنت بھیج کافروں پہ اور ان مشرکوں پہ جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے ہیں۔ ومن حظا حظوہم من الاحزاب، اللہ ان لشکروں میں جو بھی تیرے سرکش ہیں ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ والمنافقین، اور اے اللہ منافقوں پر لعنت فرما۔ ہمیں کبھی قنوت نازلہ پڑھنی پڑ جائے یا پڑھیں تو ہم سوچتے ہیں اس لفظ کو کہ فرشتے کہیں جب منافقین پہ بھی دعا قبول ہو گئی ہے تو پھر پہلے تم اور بعد میں کافر۔ جائیں کہاں؟ مسلمان نہیں رہے، مسلمان ہو تو اہل سنہ نہیں رہے، بری پڑی ہے خلق خدا منافقین سے۔ الذین یکذبون رسلک، وہ لوگ ان پہ لعنت کر جو تیرے رسولوں کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ ویقاتلون اولیاءک، اللہ تیرے دوستوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ من الطلاب، اللہ وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں طالب علم ہیں۔ والعلمائی، اور اللہ اس امت کے علماء کو قتل کرتے ہیں۔ والمسلمین، اللہ یہ کافر مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں۔ اللہم خالف بین کلماتہم، اب یہ جو بچوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں اور جو علماء کو شہید کرتے ہیں، آج کی اس مسلمان دنیا میں اپنے سارے شریک کس سازش کے تحت علماء کو قتل کیا جاتا ہے، لعنت ان پہ نہ پڑے۔ اللہم خالف بین کلماتہم، اللہ یہ جو اسکیم بناتے ہیں آپس میں بیٹھ کے، اے پروردگار اس کو غارت فرما دے۔ وشتت شملہم، اللہ انہیں شکست دے تاکہ کافروں کے ہاتھوں یہ رسوا ہوں۔ وزلزل اقدامہم، اور اے پروردگار ان کے قدم جمنے نہ دے۔ ہم جو کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ خدا ان کو دشمنوں کے سامنے ذلیل کرے، ادھر حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جملے کو کہتے ہیں، ہم اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ، اللہ یہ مل کے لڑ نہ سکیں۔ وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ وَخُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، اور اللہ بادشاہ جو انصاف پسند ہوتا ہے، اور اے پروردگار جو پوری قوت رکھتا ہے اور مجرموں کو پکڑتا ہے، اے رب اس طرح پکڑ لے انہیں۔ وانزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین، اللہ اپنا ایسا عذاب نازل فرما
کہ کبھی بھی وہ ان ظالموں کی ذات سے نہ ہٹے حتیٰ کہ یہ مارے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کے کلمات پڑھا کرتے تھے۔ ان کے خلاف جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کیا تھا، ہم نے بھی ایک دعا مرتب کی ہوئی ہے، وہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اصل میں احناف کے نزدیک ان دعاؤں میں کمی بیشی کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کے خلاف مانگی ہے۔ چنانچہ اگر اس میں یہ کہا جائے کہ اے پروردگار فلاں ملک جو ظلم کر رہا ہے اس کو برباد کر، تو ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، کیونکہ ہم اسے دعا مانتے ہیں۔ اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ بس وہ الفاظ کہے جائیں جو الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ بعض ائمہ تو اس میں بخاری مسلم وغیرہ کی بھی شرط لگاتے ہیں، لیکن ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ باب بڑا وسیع ہے۔ اس لیے جب ہمیں مانگنی ہوتی ہے تو ہم یہی عرض کرتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی نبی الکریم اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ وثبتہم علی ملت رسولک وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وإن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق سبحانك لا إله غيرك۔ اتنی دعا تو مختلف احادیث کی کتابوں سے ہم نے جمع کی ہے۔ اس کے بعد اللہم انصر عساکر المسلمین، اللہ اس ملک کی فوج کی مدد فرما، وَلْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ، اللہ کافروں اور مشرکوں پر لعنت بھیج، وَمَنْ حَذَا حُزْوَهُمْ، اور اللہ جو بھی ان کے حوالی ہیں، کافروں کا جو بھی ان کی یونائٹڈ نیشنز ہیں، ان کافروں کی اپنی یونائٹڈ آرمی ہیں، اللہ ان کو بھی پکڑ لے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، من الاحزاب والمنافقین الذین یکذبون رسلک، اور اللہ لعنت بھیج ان منافقوں پر بھی جو تیرے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں۔ یقاتلون اولیاءک من الطلاب، اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں ان مدارس کو جو تباہ کرتے ہیں، اے خدا انہیں بھی تباہ کر۔ والعلماء، اور اللہ جو اس امت کے علماء پر تہمتیں باندھتے ہیں اور جو اس امت کے علماء کو شہید کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہلاک کر۔ والمسلمین، جو عام مسلمانوں کو مارتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اے خدا انہیں بھی ہلاک کر۔ اللہم خالف بین کلمتہم وفرق جمعہم وشتت شملہم وزلزل اقدامہم والق فی قلوبہم الرعب وخذہم اخذ عزیز مقتدر وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن المجرمین، اے رب ان پہ وہ عذاب نازل کر جو تو مجرموں پر نازل کرتا ہے۔ حدیث میں یہ آئی ہیں، حدیث میں دوسری دعائیں بھی آئی ہیں، اس میں سے ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم منزل الکتاب، اے کتاب اللہ کو نازل فرمانے والے، اے قرآن کے بھیجنے والے، سریع الحساب، اے جلدی حساب اور پکڑ کرنے والے، اللہم اہزم الاحزاب، اے اللہ جو لشکر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کے آئے ہیں، اے خدا انہیں ہلاک کر دے، اللہم اہزمہم، اللہ ان کے پاؤں کھیڑ دے، وزلزلہم، اللہ انہیں اللہ پکڑ لے، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام والوں کی مدد فرما اور مسلمانوں کی، والمجاہدین، اور اللہ جو تیری راہ میں لڑتے ہیں ان کی مدد فرما، الذین یجاہدون فی سبیلک حقا، اللہ جو جہاد سچا ہے اس میں مسلمانوں کی مدد فرما، ولا یخافون لومۃ لائم فی مشارق الارض و مغاربہا، اللہ تیری زمین کے مشرق و مغرب میں جو لوگ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ سچی بات کہتے رہے ہیں، اللہ اس سچ بولنے کی وجہ سے ان کی مدد فرما، و مغاربہا، اور اللہ مشرق و مغرب جہاں ہمارے واقع ہیں ہماری مدد کر،
خاصتاً فی پاکستان و اطرافیہ، اللہ ہمارے ملک پاکستان کو بچا، اور اے پروردگار اس کی ہر طرف سے حفاظت فرما۔ اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھ، وحفظ الطلاب والعلماء، اور اللہ طالب علم ہمارے انہیں محفوظ فرما، اور ہمارے علماء کو خاصتاً والمسلمین عامۃ وکافہ، پورے ملک میں عمومی طور پر اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور خاص طور پہ ہمارے مدارس کی، والمعاہد الدینیہ کلہا، اللہ ظالم لوگوں نے جو ہم سے وعدے کیے ہیں مدارس کو قائم رکھنے کے متعلق، اگر وہ اس کا خلاف کریں اللہ ان پہ لعنت فرما۔ اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے اے پروردگار ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں اس پہ پردہ ڈال دے، وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے خوف کو جو ظالموں سے ہے امن میں بدل دے، وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، اور اللہ اتنی مضبوط حفاظت کی پناہ میں لے لے کہ اس قلعے کو کوئی توڑ نہ سکے، وَأَعِنَّا وَلَا تُعِنْ عَلَيْنَا، اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے مقابلے میں یہ جتنے ظالم ہیں اے رب ان کی مدد نہ فرما، وَانصُرْنَا وَلَا تَنصُرْ عَلَيْنَا، اللہ ہمیں کامیاب کر اور ہمارے مخالفین کو برباد فرما، وَامْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ بِنَا، اللہ ہمارے خلاف جو وہ سازشیں کرتے ہیں ان سازشوں کو ختم کر دے، اور اللہ جو ہم ان کے خلاف کرتے ہیں اللہ اس کو کامیاب کر، وَاهْدِنَا وَيَسِّرْ الْهُدَىٰ لَنَا، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھ، اور اے پروردگار ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم الیک نشکو ضعف قوتنا، اللہ میں آپ سے اس بات کی فریاد کرتا ہوں کہ اللہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، وقلت حیلتنا، اور اللہ اس ملک کے دشمنوں اور ظالموں کو ہلاک کرنے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، وَهَوَانَنَا عَلَى النَّاسِ، اور اللہ اے پروردگار لوگ جو میری توہین کرتے ہیں مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اے اللہ میں ان کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتا، إِنَّهُ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں جا کر پناہ حاصل کر لوں، اور اللہ کوئی ہستی نہیں ہے جو مجھے ان ظالموں سے بچا سکے، سو تو حفاظت فرما۔ یہ کبھی قنوت پڑھنی پڑ جائے تو ہم ہمیشہ ہی یہی قنوت پڑھتے ہیں تاکہ منافقوں اور ظالموں کے خلاف اللہ کے سامنے جی بھر کر بد دعا کر سکیں۔